جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لفظ کی دلالت کو پڑھ رہے تھے، یعنی قواعد لغویہ عربیہ. تو اس میں ہم نے کہا تھا ایک تو وضع کے اعتبار سے تھی، ٹھیک ہے، خاص عام مشترک، تین ہم نے پڑھے تھے نا، خاص عام اور مشترک. دوسرا ہے استعمال کے اعتبار سے، یعنی لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا ہے، وہ معنی اسپیسیفک تھا، وہ معنی جرنل تھا، وہ معنی مشترک تھا. ٹھیک ہے، اب وہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا کہ نہیں ہوا، اب وہ لفظ اس معنی میں استعمال ہوا کہ نہیں ہوا. تو استعمال کے اعتبار سے اس میں دو باتیں ہیں، ایک حقیقت و مجاز اور دوسری صریح و کنایہ. یہ کچھ ہم نے پڑھی ہے، کچھ تو نہیں، خیر کافی کچھ پڑھی ہے. حقیقت و مجاز کی بحث اور صریح و کنایہ بلاغت قرآن کے سبجیکٹ میں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم دلالت کی بحث کریں گے آگے. ٹھیک ہے، دیگر جو بحثیں ہیں وہ ہم اس کے بعد کریں. تو آج ہمیں حقیقت اور مجاز کی بحث دیکھنی ہے اور صریح اور کنایہ کی. لفظ کس معنی کے لیے وضع ہوا تھا، پھر وضع کے بعد دوسرا مرحلہ ہوتا ہے لفظ کا استعمال. اب جس معنی کے لیے وہ وضع ہوا تھا اس معنی میں استعمال بھی ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا. اگر اسی معنی میں استعمال ہو رہا ہے تو حقیقت ہے، اگر اس معنی میں استعمال نہیں ہو رہا تو مجاز ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اور اگر اس معنی میں صراحت سے استعمال ہو رہا ہے تو صریح ہے، اور اگر اس معنی میں کنایتاً استعمال ہو رہا ہے، اشارتاً، تو کنایہ. اول حقیقت. حقیقت کی تعریف کیا ہے؟ حقیقت وہ لفظ ہے کہ جو اس معنی میں مستعمل ہو جس کے لیے اس کو وضع کیا گیا، یعنی لفظ کو اس کے موضوع لہو معنی میں استعمال کرنا، اس کے وضعی معنی میں استعمال کرنا، یہ حقیقت ہے. حقیقت کی پھر انہوں نے تین قسمیں کی ہیں. ایک حقیقت جو ہے وہ شرعی ہے، ایک حقیقت جو ہے وہ لغوی ہے، اور ایک حقیقت عرفی ہے. یعنی اگر ہم اس کو حقیقت و مجاز کو دو قسموں میں تقسیم کریں، حقیقت اور مجاز، تو پھر حقیقت کی آگے تین قسمیں. حقیقت بعض اوقات لغوی ہوتی ہے، بعض اوقات حقیقت عرفی ہوتی ہے، بعض اوقات شرعی ہوتی ہے. یعنی لغوی معنی، اس کا عرفی معنی اور اس کا شرعی معنی. ٹھیک ہے، تو لغوی حقیقت یعنی کوئی لفظ اپنے ان لغوی معنی میں مستعمل ہو جس کے لیے اس کو بنایا گیا، جیسے سورج، چاند، ستارہ، اجرام فلکی ہیں. ٹھیک ہے. شرعی حقیقت کوئی لفظ اپنے شرعی معنی میں استعمال ہو. اب صلاۃ کا جو معنی ہے نماز، یہ اس کی حقیقت ہے، لیکن یہ اس کی لغوی حقیقت نہیں ہے. یہ اس کی کون سی حقیقت ہے؟ شرعی حقیقت. صلاۃ کا معنی نماز کرنا، ظاہر بات ہے لغت میں تو نہیں ہے نا، جو نماز ہم پڑھتے ہیں اس کا وہ معنی لغت میں تو نہیں ہے، تو یہ مجاز نہیں ہے، شرعی حقیقت ہے. یہ بات کر رہے ہیں، یہ بھی اس کا حقیقی معنی، کیونکہ شرع نے اس کو شروع ہی سے اس معنی میں استعمال کیا نا، حج کو شروع ہی سے اس معنی میں استعمال کیا، تو شرع نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے مختص کر دیا. یعنی ایک ہے کہ ایک لفظ ایک معنی کے لیے مختص ہوا، بعد میں کسی اور معنی میں استعمال ہوا، تو یہ مجاز ہے. تو شروع ہی سے اہل زبان نے ایک معنی کے لیے ایک لفظ کو مختص کر دیا تو لغوی معنی ہے. کسی خاص سبجیکٹ کے لوگوں نے اس لفظ کو مختص کر دیا، کسی معاشرے نے اس لفظ کو مختص کر دیا اس معنی کے لیے، ٹھیک ہے، تو وہ عرفی معنی ہے. یعنی اس معاشرے میں، اس سوسائٹی میں، اس کلچر میں اس لفظ کا یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، تو بہت سے الفاظ نا کچھ معاشروں میں اچھے نہیں سمجھے جاتے، گالی سمجھے جاتے ہیں، اور کچھ معاشروں میں ان کی ایکسیپٹنس ہوتی ہے، برا نہیں سمجھا جاتا، تو ان کے عرفی معنی ہوتے ہیں. اور شرعی معنی یعنی شرع نے اس لفظ کو اس معنی کے لیے مختص کر دیے، جیسے صلاۃ، حج، زکوٰۃ. عرف کی مثال کیا؟ جیسے سیارہ. سیارہ کا معنی کیا ہے؟ گاڑی. ویسے تو ہر چلتی چیز کو سیارہ کہتے ہیں. دابہ سے مراد چوپایا، چار پاؤں والا. ویسے تو ہر رینگنے والا دابہ ہے، لیکن عرف میں اس سے مراد چوپایا. ٹھیک، تو عرفی معنی بھی ہوتے ہیں، عرفی حقیقت بھی ہوتی ہے.
یعنی کلچرل میننگ جنہیں آپ کہہ سکتے ہیں کسی لفظ کے. تو حقیقت کا حکم کیا ہے؟ حقیقت جو ہے اس کا حکم یہ ہے کہ لفظ میں حقیقت مراد ہوگی، آپ مجاز مراد نہیں لیں گے، کیونکہ لفظ کی اصل کیا ہے؟ اس کا حقیقی معنی. جس نے مجاز مراد لینا ہے اسے دلیل لانی پڑے گی. حقیقی معنی مراد لینے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں. یہ بات لفظ کو اس کے حقیقت پہ محمول کیا جائے گا الا یہ کہ ہمارے پاس کوئی دلیل ہو. ٹھیک ہے، یعنی لفظ کو اس کے حقیقی معنی پہ محمول کرنا یہ واجب ہے، لازم ہے، اس کے حقیقی مراد لینا. اور مجاز کیا ہے؟ یعنی لفظ کو اس کے غیر وضعی معنوں میں استعمال کرنا، غیر موضوع لہو معنوں میں استعمال کرنا، کسی قرینہ کی وجہ سے اور کسی علاقہ کی وجہ سے. اب انہوں نے وہی علاقے وغیرہ بیان کیے، یہ ہم نے بلاغت قرآن میں بھی پڑھے تھے. علاقہ جو ہے وہ بعض اوقات مشابہت کا ہوتا ہے، جیسے طالع البدر علینا، تو یہاں بدر سے کیا مراد ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مجاز ہے. بدر کسے کہتے ہیں؟ 14ویں رات کے چاند کو. تو بدر سے مراد 14ویں رات کا چاند ہو تو یہ اس کا حقیقی معنی ہے. بدر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو یہ اس کا مجازی معنی ہے. یہ مجاز ہے. تو یہاں اب قرینہ کیا ہے؟ وہ ساری سچویشن وہ قرینہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اور اس وقت یہ اشعار پڑے جا رہے ہیں. تو اب اس سے مراد جو ہے وہ 14ویں رات کا چاند نہیں ہو سکتا ہے، مطلب سامنے گھاٹی سے 14ویں رات کا چاند طلوع ہو رہا ہو. حقیقت بھی مراد ہو سکتی ہے، یعنی حقیقت وہاں پہ ضروری نہیں کہ متعذر ہو جائے، ناممکن ہو جائے. یعنی حقیقی معنی کرنا ضروری نہیں کہ ناممکن ہو جائے، حقیقی معنی بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن قرینہ یہ بتا رہا ہے، وہ سچویشن یہ بتا رہی ہے کہ یہاں مجازی معنی مراد ہے. بلحاظ ما قبل یعنی اعتبار ما کانا، جو ہم نے کہا تھا. ٹھیک ہے، ماضی کا اعتبار کرنا. وآتوا الیتامی اموالہم، یتیموں کا ان کا مال دے دو. اب جب مال دینا ہے یتیم کو تو کس وقت دینا ہے؟ جب وہ بالغ ہو جائے. بلوغت کے بعد یتیمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یتیم کس لیے کہا؟ ما کانا کا اعتبار کیا، ماضی کے اعتبار سے. ماضی میں جو اس کی صورتحال تھی اس کو حال پہ جاری کیا. ٹھیک ہے، تو یہ مجاز ہے. علاقہ کیا ہے؟ اعتبار ما کان، ما قبل کا اعتبار. بلحاظ انجام کار، اعتبار ما یکون جس کو ہم نے کہا تھا انی ارانی آصر خمرہ، میں دیکھ رہا ہوں کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں، یعنی انگور نچوڑ رہا ہوں. ٹھیک ہے، اعتبار ما یکون ہے. انگور جو ہے مستقبل کے اعتبار سے کیا ہے؟ جس انگور کو نچوڑا جا رہا ہے شراب ہے، تو اس کو شراب کہتی ہے. ٹھیک ہے، بلحاظ استعداد، کسی چیز کو اس میں موجود قوت، صلاحیت اور کوئی خاص اثر پیدا کرنے کی استعداد کے نام سے اس کو پکارنا. زہر کے بارے میں کہنا جیسے زہر مہلک ہے، اب زہر تو مہلک نہیں، ہلاکت تو اللہ کے امر میں ہے، اللہ کا فیصلہ ہے. ٹھیک ہے، زندگی اور موت تو اللہ کا فیصلہ ہے، لیکن چونکہ زہر کے اندر اس کا سبب موجود ہے، استعداد موجود ہے، تو اس لیے اس کی نسبت اس کی طرف کر دی. تو یہ مجازن ہے. حلول، حال اور محل کے نام سے ہم نے وہاں پہ پڑھا تھا. وسائل القاریہ، بستی سے پوچھ لیں. ٹھیک ہے، تو مراد کیا ہے؟ اہل بستی. جزعیت اور اس کا برعکس، یعنی جز بول کے کل اور کل بول کے جز مراد لینا. تحریر اور رقبہ، گردن کو آزاد کرنا، تو مراد کیا ہے؟ غلام آزاد. یجعلون اصابعهم فی اذانہم، اصابع سے مراد کیا ہے؟ انامل، انگلیوں کے پورے. ٹھیک ہے، کل سے مراد جز ہے. سببیت یعنی سبب بول کر مسبب مراد لینا اور مسبب بول کر سبب مراد لینا. ٹھیک ہے، جیسے کوئی خاوند اپنی بیوی سے کہے کہ تو عدت گزار. اب عدت کیا ہے؟ یہ مسبب ہے. سبب اس کا کیا ہے؟ طلاق. ٹھیک ہے، تو مسبب بول کے کیا مراد لی؟ سبب. چلیں جی، قرینہ کی قسمیں یہ تو خیر کوئی اتنا اہم نہیں. مجاز کا حکم، سبب اور مسبب یہ بھی ہے کہ بعد والی شے کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ کرو تو پھر لازم آ جائے کہ پہلے والی شے اس سے جڑی ہوئی کیا جا سکتا.
او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی ایک نشیبی جگہ سے آئے، ٹھیک ہے، غائط کہتے ہیں نشیبی جگہ کو، تو اس سے مراد کیا ہے؟ حدث، حدث اصغر، بے وضو ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ مجازی معنی ہے غائط کا، ٹھیک ہے، ہمارے میں کہتے ہیں واش روم کا کر رہا ہوں، واش روم تو جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے۔ اولا مسلم النساء، جیسے قرآن میں آتا ہے کہ تم نے عورتوں کو ٹچ کیا ہو تو پھر تم نے کیا کرنا ہے؟ وضو کرنا ہے۔ تو بعض اوقات یہ اختلاف ہو جاتا ہے فقہا میں کہ حقیقت مراد ہوگی یا مجاز مراد ہوگا، تو شوافی کے نزدیک یہاں پہ حقیقت مراد ہے، بیوی کو ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، مطلب ویسے ہی ہاتھ لگ گیا تو اس سے وضو ٹوٹ گیا۔ حناف کے نزدیک یہاں پہ مجاز مراد ہے، تو اس سے بھی احکامات میں بڑا فرق پڑ جاتا ہے کہ قرآن میں آپ حقیقت مراد لے رہے ہیں یا مجاز مراد لے رہے ہیں۔ تو یہ بات تو ہم نے پہلے ڈسکس کر لی کہ اصل حقیقت ہے، جیسے قرآن میں حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم، تمہاری مائیں تمہارے اوپر حرام ہے اور تمہاری بیٹیاں، تو اناف کے نزدیک جو ہے بنات سے مراد یا امہات سے مراد کیا ہے؟ حقیقی معنی، حقیقت مراد ہے، اور حقیقت سے مراد لغوی حقیقت، بیٹی۔ شوافی کے نزدیک یہاں شرعی حقیقت مراد ہے، دونوں میں فرق ہے۔ اناف یہ کہتے ہیں کہ اس کی بیٹی حرام ہے، بھلے وہ زنا کی وجہ سے ہو، وہ بھی اس کے اوپر حرام ہے۔ شوافی کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں مراد وہ بیٹی ہے جو کہ عقد نکاح کی وجہ سے ہو، وہ حرام ہے، دوسری طرف وہ شرعی حقیقت مراد لیتے ہیں۔ تو یہ بھی فرق پڑ جاتا ہے کہ آپ لغوی حقیقت مراد لے رہے ہیں یا آپ شرعی حقیقت مراد لے رہے ہیں، اس سے بھی معنی کا فرق پڑ جاتا ہے، مسئلے کا فرق پڑ جاتا ہے۔ جہاں ایک ہی وقت میں حقیقی اور مجازی معنی مراد لینا تو کئی جگہ پہ لیا جا سکتا ہے، جیسے امہاتکم، ماں سے مراد ماں بھی ہو اور نانی بھی ہو اور دادی بھی ہو، ٹھیک ہے، تو ہو سکتا ہے۔ ماں کے معنی میں ہو تو حقیقت ہے، یعنی کا لفظ ماں کے معنی میں حقیقت ہے، لیکن نانی دادی کے معنی میں مجاز، ٹھیک ہے۔ نانی دادی کو مجازن ماں کہہ دیا جاتا ہے، ویسے تو ماں نہیں ہے، ماں تو وہ ہے جس نے پیدا کی۔ اسی طرح اگر کسی نے قسم اٹھا لی کہ میں تمہارے گھر میں پاؤں نہیں رکھوں گا، تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، اب اس نے اس کے گھر میں قدم رکھ لیا، ٹھیک ہے، یہ تو حقیقت ہو گئی، اور اگر اس کے گھر میں داخل ہو گیا تو یہ مجاز ہے، دونوں صورتوں میں قسم ٹوٹ جائے گی۔ تو ایک ہی وقت میں حقیقت اور مجاز دونوں مراد ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک ہی وقت میں حقیقت اور مجاز دونوں مراد ہو سکتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں۔ دونوں کو لیں گے، کسی نے کہا بھائی میں تمہارے گھر میں پاؤں نہیں رکھوں گا، اب اس نے یہ قسم اٹھا لی، اللہ کی قسم تمہارے گھر میں قدم نہیں رکھوں گا، ٹھیک ہے، تو اب اگر اس کے گھر میں وہ قدم رکھے گا تو یہ حقیقت ہے، خانس ہو جائے گا، اسے قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا پڑے گا۔ اور اگر اس کے گھر میں پورا ہی داخل ہو گیا تو کہ قدم تو نہیں رکھا، میں نے 2 قدم رکھے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ دیکھیں نا، وہ بات یہ کہہ رہا ہوں، اس کا مجازی معنی ہوگا نا، قدم نہیں رکھوں گا ایک اس کا لغوی معنی ہے، حقیقی معنی اس کا وہی جو لغت میں ہے، قدم رکھنے کا مطلب قدم رکھنا ہی،
دوسرا معنی مراد ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کیا کہیں گے، ٹائٹل کیا دیں گے، مجاز. اس کا لغوی معنی تو نہیں ہے نا. قدم رکھنے کا یہ معنی مراد لینا کہ آپ کے گھر میں نہیں آؤں گا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ اس کو کیا کہیں گے، یہ معنی مجازی ہے. یعنی اہل لغت نے اس معنی کے لیے یہ لفظ وضع نہیں کیا تھا. قدم رکھنے کا معنی انہوں نے قدم رکھنے کے لیے ہی وضع کیا تھا، بعد میں وہ ایک اور معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا، داخل ہونے کے معنی. قدم رکھنا داخل ہونے کے معنی میں، تو یہ استعمالی معنی کیا ہے، یہ مجازی ہے. تو لفظ اپنے لغوی معنی میں استعمال ہو تو یہ حقیقت ہے، بعد میں کسی اور معنی میں استعمال ہو جائے تو وہ مجاز ہے. ابھی اس شخص نے اندر میں قدم رکھ دیا، اب اس پہ کفارہ لازم آ جائے گا قسم. ہاں، اور اگر وہ ویسے گھر میں داخل ہو گیا تب بھی لازم آ جائے گا. تب بھی لازم آئے، دونوں صورتوں میں آ جائے. وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ بہت دفعہ میں حقیقت میں مجاز بھی شامل ہوتا ہے، یعنی حقیقی معنی بھی آپ مراد لے رہے ہوتے ہیں اور مجازی معنی بھی مراد لینا پڑتا ہے. یہ بات کر رہے ہیں. حرمت علیکم امہاتکم، تمہاری ماں حرام ہے. کا حقیقی معنی کیا ہے، ماں، لیکن نانی بھی حرام ہے، دادی بھی حرام ہے. یہ کا مجازی معنی ہے. یعنی کہ حقیقت بولتے ہیں تو اس میں خود آٹومیٹکلی مجاز داخل ہر وقت نہیں ہوتا، ہر وقت نہیں ہوتا، کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. سوال یہ پیدا ہوا تھا کہ کیا حقیقی معنی مراد لے لیا تو ساتھ میں مجازی معنی بھی مراد ہو سکتا ہے، تو اس نے کہا ہاں ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے، لیکن لازماً ہوتا ہے ایسا نہیں. کبھی صرف حقیقت مراد ہوتی ہے، مجاز مراد نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، مجاز مراد لیں گے تو پھر مسائل پیدا ہو جائیں گے. سری اور کنایا. سری وہ لفظ ہے جس کی مراد مکمل طور پر کسی خاص معنی میں کثرت کے سبب ظاہر ہو. یہ ذرا تھوڑا ٹیکنیکل ہو جاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ لفظ اپنے معنی پہ صراحت سے دلالت کر رہا ہے، وضاحت سے. لفظ کا معنی بالکل واضح ہے، کلیئر ہے. لفظ کا بھلے حقیقی معنی ہو بھلے مجازی معنی ہو، لفظ اپنے حقیقی معنی پہ یا لفظ اپنے مجازی معنی پہ صراحت کے ساتھ دلالت کر رہا ہے، صراحتاً دلالت کر رہا ہے، یہ سری ہے. لفظ اپنے حقیقی معنی پہ یا مجازی معنی پہ کنایتاً، اشارتاً، خفیاً دلالت کر رہا ہے، تو یہ کنایا. ٹھیک ہے، یعنی لفظ اپنے وضعی معنی میں استعمال ہوا یا نہیں ہوا، وضعی معنی میں استعمال ہوا تو حقیقت ہے، نہیں استعمال ہوا تو مجاز ہے. اب اپنے وضعی معنی میں کس طرح سے استعمال ہو رہا ہے، صراحت سے یا کنایتاً، یہ دوسری بحث ہے. جیسے اول الذکر یعنی حقیقی کی مثال کیا ہے، اپنی بیوی کو وہ کہتا ہے کہ بھائی تمہیں طلاق ہو، تو اب یہ حقیقت بھی ہے اور سری بھی ہے. طلاق کا لفظ طلاق کے لیے وضع ہوا، صراحت بھی ہے، بھائی اس سے زیادہ سری لفظ کیا ہوگا. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے، مجازی کی مثال کیا ہے، وسائل القریہ، کہ آپ بستی سے پوچھ لیں. بستی سے مراد کیا ہے، اہل بستی. شہر سے مراد کیا ہے، شہر کے لوگ. تو وسائل القریہ، تو اب یہ مجاز ہے، لیکن مجازی معنی کے اوپر دلالت صراحت کے ساتھ ہے، صراحت کے ساتھ ہے. یعنی کسی کو سوچنا پڑتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے کہ شہر سے مراد شہر کے لوگ ہیں، کسی کو سوچنا نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، بغیر غور و فکر کے ایک انسان ان معنی تک پہنچ جاتا ہے. آپ کو یہ قسم اٹھا لیتا ہے میں نے اس درخت سے کچھ نہیں کھانا، میں نے اس درخت سے کچھ نہیں کھانا. درخت سے کیا مراد ہے، پھل. اور یہ بات انڈرسٹوڈ ہوتی ہے کہ درخت سے مراد درخت کی چھال نہیں ہے، درخت کے پتے نہیں ہیں، شاخیں نہیں ہیں، یہ مراد لے رہے. تو یہ اس کا مجازی معنی ہے، لیکن مجازی معنی کے اوپر اس کی جو دلالت ہے وہ کیا ہے، صراحت کے ساتھ ہے. اصل بات یہ
تو صریح کا حکم کیا ہے؟ بغیر نیت کی اس کے اوپر عمل کرنا واجب ہے. صریح میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. ایک بندہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے، کہتا ہے میری نیت نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو صریح میں نیت کا اعتبار نہیں ہوتا. یعنی لفظ اپنے معنی پہ صراحت سے دلالت کر رہا ہے، اتنی صراحت سے کر رہا ہے تو نیت کہاں سے لے کے آؤ؟ ہاں ٹھیک ہے، لفظ اپنے معنی پہ جو ہے وہ دلالت کر رہا ہو، حقیقی معنی پہ یا مجازی معنی پہ، لیکن صراحت کے ساتھ، اس میں نیت کی ضرورت نہیں ہوتی. جیسے پچھلے کیس میں یعنی کہ میں اس طرف سے کچھ نہیں ہوں، ان کے صراحت سے لفظ اپنے مجازی معنی کی طرف نشان دیتا ہے، لیکن اس میں جب قسم ہے، قسم اگر پتہ کھا لے گا وہ قسم ٹوٹے گی یا باقی رہے گی؟ وہ آگے ایک بحث آ رہی ہے کہ نفی میں اس کا اعتبار ہوتا ہے، اس بات میں نہیں ہوتا. وہ آگے ایک بحث آ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے. صراحت سے کیا ہے؟ وجوب ثابت ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو ہم نیت پہ موقوف نہیں کریں گے. نیکسٹ کیا ہے؟ کنایا. کنایا کیا ہے کہ لفظ بول کر اس کے ظاہری معنی آپ مراد نہ لیں، کوئی اور معنی مراد لیں، یا لفظ اپنے مرادی معنی کے اوپر اشارتاً دلالت کرے. مرادی معنی جسے کہتے ہیں، جو متکلم کی مراد ہے، اس پہ صراحت سے نہیں بلکہ اشارت سے دلالت کرے. ٹھیک ہے، جیسے بیوی سے کہنا عدت گزارو. ٹھیک ہے، تیری رسی تیرے کندھے پر. ہمارے یہاں تو خیر نہیں کہتے، ہر کلچر کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں. اپنے میکے چلی جاؤ، تو یہ الفاظ کیا ہیں؟ طلاق کے لیے کنایہ ہے. طلاق کا لفظ طلاق کے لیے صریح ہے کیونکہ صراحت سے تفریق کے اوپر دلالت کر رہا ہے. لیکن عدت گزارو، مجھے تم سے تعلق نہیں رکھنا، اپنے ماں باپ کے ہاں چلی جاؤ، میکے چلی جاؤ، میری جان چھوڑ دو. تو اب یہ جو الفاظ ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ کنایہ. اس لیے اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے. وہ یہ اس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے. کنائے میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی کنائے کے اوپر جو ہے نا وہ آپ حکم نہیں لگا سکتے نیت کو جانے بغیر. عدت گزار اس لفظ میں کیسے جی، یہ تو صراحتاً اپنے معنی کی عدت گزار میں دیکھیں کنایہ ہو سکتا ہے، وہ کچھ بھی معنی مراد لے سکتا ہے. عدت تو گنتی ہے نا. دست گزار. ہاں، تو وہ تو گنتی ہے. تو کنائے کا حکم کیا ہے کہ اس میں لفظ کے بولنے والے کی نیت، اس کا اعتبار ہوگا. کچھ نے یہ بھی کہا کہ دلالت حال کا اعتبار ہوگا. دلالت حال سے مراد کیا ہے؟ مطلب سچویشن کا. اناف عام طور پہ دلالت حال کا اعتبار لیتے ہیں، لیکن اہل حدیث زیادہ نہیں لیتے، وہ نیت کا اعتبار زیادہ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ لڑائی میں کسی نے کہہ دیا کہ تو میری طرف سے فارغ ہے. میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی تھی تو شوہر نے کہا کہ تو فارغ ہے. اب یہ کنایہ. تو اناف کہیں گے کہ یہاں دلالت حال ہے. دلالت حال کیا ہے؟ لڑائی. تو یہاں اس سے نیت نہیں پوچھی جائے گی. تو دلالت حال نے متعین کر دیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑائی جو ہے نا خود اس کنائے کا معنی متعین کر رہی ہے، اب نیت کا اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن دوسرے کہتے ہیں نہیں، نیت پوچھی جائے گی. تو نیت کے اوپر تو سب متفق ہیں، دلالت حال میں اختلاف ہو جاتا ہے. کہنے کا مقصد یہ قرینہ یا دلالت حال میں اختلاف ہے. نیت کے اوپر سب متفق ہیں کہ کنائے میں نیت کا اعتبار ہوگا. اصل تو یہ کہ اس نے کیا معنی مراد لیا، اس معنی تک آپ کیسے پہنچ سکتے ہیں. تو بعض نے کہا کہ صرف نیت سے ہی پہنچ سکتے ہیں، تو اس لیے آپ اس سے پوچھیں بھائی آپ کی کیا مراد تھی. توہین کے مسئلوں میں بھی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو کنائے کے قبیل سے ہوتے ہیں، لوگ اس کے اوپر حکم لگا دیتے ہیں. توہین کا نہیں لگانا چاہیے. اس میں جو متکلم ہے اس کی نیت کا اعتبار ہوگا. ارتداد کے الفاظ ایسے ہوتے ہیں بعض
ٹھیک ہے، جس میں نیت کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی بظاہر ان الفاظ سے ارتداد نکل بھی سکتا ہے، نہیں بھی نکل سکتا، تو بجائے اس کو مرتد بنانے کے آپ اس سے پوچھیں کہ تمہاری نیت کیا تھی. ذاکر نائک کے سامنے لڑکا سوال پوچھ لیا کرسچن مجھے ہاں جلدی سوال توبہ کر سا- ایسا ہی صرف مطلب وہ اگر کوئی اس طرح اپنے آپ کو کہہ دے کہ میں نہیں، کرسچین کہنے سے تو وہ کرسچین نہیں ہو جاتا. آپ یوں کہیں کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، جھوٹ بولا. دیکھیں دو چیزیں، مطلب ایسے وہ چیز کو عقل آ گئی تو اس میں غلطی مار کے توبہ کر کے پھر آگے چلنا. ہاں اس نے جھوٹ بولا تو جھوٹ بولنے کی توبہ کرے گا نا. دو چیزیں، ایک ہے خبر اور ایک ہے انشاء. ٹھیک ہے، تو انشاء جو ہے نا اس سے انسان مسلمان یا کافر ہوتا ہے، خبر سے نہیں ہوتا. آواز سمجھ؟ کلمہ کی تصدیق کرے کلمہ کی انشاء کی 10 قسمیں ہیں نا، امر، نہیں، استفہام، تمنی، ترجی، خود، ندا، عرض، قسم، تعجب. تو یہ جو ہے نا عقود کے اندر آتا ہے. شہادہ کیا عقود کے اندر آتا ہے. جیسے بے تو وشترائی تو خرید و فروخت ہے، بے و شراء ہے. ٹھیک ہے، عقود ہے نا. عقد کو آپ پیدا کرتے ہیں، انشاء کا مطلب ہے پیدا کرنا، کریشن ہے بیسیکلی. انشاء کیا تخلیق ہے. تو آپ نے اللہ کے ساتھ ایک کمٹمنٹ کو پیدا کیا، ایک تعلق آپ نے پیدا کیا اللہ کے ساتھ شہادہ کے ذریعے سے کہ میں آپ کا بندہ، آپ میرے رب. ٹھیک ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین. ٹھیک، تو یہ عقود ہے. یہ عقود پیدا کیا جاتا ہے اور یہ عقود توڑا جاتا ہے. طلاق اور نکاح بھی کیا عقود ہے، انشاء ہے، خبر نہیں. اگر کوئی شوہر کہتا ہے میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، کوئی شوہر یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی تھی، طلاق ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. یہ خبر ہے، خبر سے طلاق نہیں ہوتی، انشاء سے ہوتی ہے. اسے طلاق پیدا کرنی پڑے گی کہ میں طلاق دیتا ہوں، دے رہا ہوں. یہ جو کہتا ہے میں نے 3 طلاق دے دی تھی، تو اس میں وہ جھوٹا شمار ہوگا. ٹھیک ہے، اسی طرح سے کوئی ہندو جو ہے تقریر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جی مسلمانوں میں یہ کلمہ معروف ہے، یا مسلمان ہونے کے لیے وہ یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. مسلمان ہو جائے گا؟ نہیں، انہیں بطور خبر پڑھا ہے. تو اس نے بھی خبر دی تھی اپنے عیسائی ہونے کی، ذاکر نائک صاحب کو، وہ جو لڑکے کی بات آپ کر رہے ہیں جس نے کہا تھا کہ جی میں مسلمان، تو اس نے جھوٹی خبر دی تھی. تو اس کو کلمہ پڑھوانے کی ایسا جو ایسے ضرورت نہیں تھی، لیکن بہرحال اسٹریٹجی کے اعتبار سے ٹھیک ہے، ٹیکنیکلی ضرورت نہیں تھی. گناہ کبیرہ البتہ ہے، جو اس نے کیا وہ گناہ کبیرہ ہے، اس پہ توبہ استغفار بنتا ہے. ایسے لوگ جو پاکستان میں ہے نا، میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کو باقی دنیا میں نہیں ملے. ہاں واقعات پیش آ رہے ہیں نا ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، تو وہ خود پریشان ہوں گے کہ اس طرح کے لوگ. نہیں، وہ کہہ بھی رہے ہیں انڈیا میں تو ایسے نہیں ہوتا، لیکن ایک بڑا فرق ہے، وہ کلچرل ڈفرینس یہ ہے کہ دیکھیے وہاں پہ ہندو ہے سامنے. جب ہندو ہے نا سامنے، تو وہاں آپ اپنے دین کو پھر مطلب فل فلیج مطلب پریکٹس آپ نے کرنی ہے نا، اور اگلا بھی آپ کو رسپیکٹ دے گا کہ یار ہاں. وہ یہی کہہ رہے تھے نا ڈاکٹر ذاکر نائک کہ وہاں میں جاتا ہوں ہندوؤں کے تقریبات میں، ہندوؤں کو پتہ ہے بھائی یہ مسلمان ہے، اس نے ٹچ نہیں کرنا کسی خاتون کو. ٹھیک ہے، تو اب وہ اس پہ ان کو رسپیکٹ ملتی ہے. تو یہاں تو اب سارے مسلمان بیٹھے ہیں، وہ تو ان سے زیادہ بڑے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے، تو انہیں تو ان سے زیادہ اسلام آتا ہے، مطلب ان کے زوم میں ہیں، تو وہ کیا جانے ڈاکٹر ذاکر نائک کو. تو اب یہی تو ہو رہا ہے سارا، فیس بک پہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی تصحیح کر رہے ہیں نا، اور کیا کر رہے ہیں مطلب. چلیں بارہ نیکسٹ بحث کیا ہے کہ لفظ کی اپنے معنی پہ جو دلالت ہے، اس میں ایک اور قسم ہے ظہور اور خفا کے اعتبار سے. کیا ہے؟ ظہور اور خفا کے اعتبار سے. ٹھیک ہے، ظہور کے اعتبار سے 4 قسمیں، یعنی لفظ اپنے معنی میں کتنا ظاہر ہے، اور خفا کے اعتبار سے یعنی لفظ اپنے معنی میں کتنا خفی ہے، پوشیدہ ہے.
ظہور کے اعتبار سے جو 4 قسمیں ہیں وہ کیا ہیں؟ ظاہر، نص، ٹھیک ہے، مفسر اور محکم. اور خفا کے اعتبار سے 4 قسمیں، خفی، مشکل، مجمل اور متشابہ. ظاہر، نص، مفسر، محکم، یعنی ظہور اور خفا کے اعتبار سے. دیکھیں نا تیسرا مرحلہ کیا ہے. پہلے مرحلے میں لفظ ایک معنی کے لیے مختص ہوا، اب اس معنی میں استعمال ہوا کہ نہیں ہوا، یہ دوسرا مرحلہ تھا. یا کیسے استعمال ہوا، صراحت سے ہوا یا کنایتاً ہوا. تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اس معنی کو وہ کتنا ظاہر کر رہا ہے یا کتنا چھپا رہا ہے. لفظ اس معنی کو کتنا ظاہر کر رہا ہے، کتنا چھپا رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ظہور کے 4 درجے ہیں اور اخفاء کے بھی 4 درجے ہیں. اب یوں کہہ لیں کہ لفظ جو ہے وہ ایک 8 منزلہ عمارت ہے جس کے اوپر 4 بلڈنگز ہیں، زیر زمین 4 اس کی منزلیں. تو معنی جو ہے نا یہ 8 منزلوں میں کسی بھی منزل میں پڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ظاہر پہلا درجہ ہے کہ لفظ اپنے معنی میں ظاہر ہے. پھر اس سے ایک اگلا درجہ نص کا ہے، زیادہ ظاہر ہو گیا. پھر مفسر کا ہے، اور زیادہ ظاہر ہو گیا. پھر محکم کا ہے، محکمات کا لفظ قرآن میں آتا ہے نا. اور خفی میں بھی پھر متشابہات کا لفظ. اس کو ہم دیکھتے ہیں ذرا. تو واضح یعنی دلالت کے اعتبار سے ظاہر، نص، مفسر اور محکم 4 قسمیں. ظاہر کیا ہے؟ ظاہر کا لغوی معنی واضح ہو. تو ظاہر وہ لفظ ہے جس کے معنی خود بخود واضح ہوں، غور و فکر کی ضرورت نہیں ہے. جس کا معنی از خود واضح ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ اس کا ظاہری معنی ہے. حل اللہ البیع وحرم الربا، اب اس کا ظاہری معنی کیا ہے؟ اللہ نے بیع حلال کی، سود کو حرام قرار دیا، بس یہ ظاہر ہے. ایک اس کا نص ہے. نص لفظ کا ظاہری معنی نہیں ہے، ٹھیک ہے، بلکہ نقص اس کے کانٹیکسچول میننگ ہے جو سیاق و سباق سے متعین ہو رہے ہیں. اس میں وضاحت زیادہ ہوتی ہے، یعنی کانٹیکس نے بھی وہ معنی متعین کر دیا. تو جو کانٹیکس متعین کرتا ہے وہ وضاحت کا اگلا درجہ ہوتا ہے. سیاق و سباق پورا جملہ جو معنی، ایک ہے لفظ کا معنی اور ایک ہے جملے کا معنی. تو جملے کا معنی یہ نص ہے. لفظ ظاہری بات ہے جملے میں پڑا ہوا ہے نا، تو جملے کے ساتھ مل کے جو وہ معنی پیدا کر رہا ہے. نص میں سبھی معنی مطلب واضح ہوتا ہے، لیکن وہ پوری عبارت سیاق و سباق جو ہے نا اس کا ایک معنی متعین کر دیتی ہے. ٹھیک ہے، اب جیسے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اس میں ظاہری معنی کیا ہے کہ بیع حلال ہے اور ربا حرام ہے، سود حرام ہے. یہ اس کا ظاہری معنی ہے. ایک پیچھے کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. کانٹیکس میں بات کیا ہو رہی تھی کہ قریش نے یہ بات کہی یا مشرکین مکہ نے یہ بات کہی، انما البیع مثل الربا، بیع بھی تو سود کی طرح ہے. بیع بھی تو سود کی طرح ہے. بیع میں تو آپ کیا کر رہے ہیں؟ منافع کما رہے ہیں. تو سود میں بھی آپ منفعت اور پروفٹ لے رہے ہیں. تو قرآن نے اس پہ یہ بات کہی، وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا. تو اب اس میں نص کیا ہے؟ نص یہ ہے کہ بیع اور سود برابر نہیں ہے. اللہ کی نظر میں بیع اور سود برابر، یہ نص کنٹیکسچول میننگ ہے. کیوں برابر نہیں ہے؟ ایک حلال ہے دوسرا حرام ہے، اللہ کی نظر میں کیسے برابر ہے؟ ٹھیک ہے، ایک طیب ہے دوسرا خبیث ہے، اللہ کی نظر میں کیسے نہیں برابر نہیں. ظاہر اور نص کی مثال میں اگر ظاہر میں لے لفظ آگ ہے تو لفظ آگ بولا جائے گا سب کے ذہن میں آگ ہے. اور نص میں لیا جائے کہ میرے سینے میں آگ لگی یا میرے میدے میں چلو سینے میں آگ، وہ پھر یعنی کہ یہ نص. جیسے دیکھیں نا یہ اگلی آیت ہے، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا. اللہ کے رسول جو تمہیں لے دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ. ہمارے یہاں حجیت حدیث کے باب میں یہ آیت بیان کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ حجت ہے. ٹھیک ہے،
کیونکہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا ہے، لازم ہے، بائنڈنگ ہے. تو اس معنی میں یہ ظاہر ہے. ظاہر تو یہ کہہ رہے ہیں جو اللہ کے رسول تمہیں دے رہے ہیں، جو بھی حکم دے رہے ہیں اس کو کیا کرو، لے لو، اور جس حکم سے، جس چیز سے منع کر رہے ہیں اس سے رک جاؤ. یہ اس کی ظاہری میننگ ہے. لیکن کنٹیکس میں بات کیا چل رہی ہے، یہ بنو نذیر کا واقعہ ہے. ٹھیک ہے، سورہ حشر ہے نا، تو بنو نذیر کا واقعہ ہے. تو کنٹیکس میں بات چل رہی ہے مال فے کی، اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں لے لو، اور جس سے روکیں. تو یہ اس کا نصی معنی ہے، کنٹیکسچول میننگ. تو ضروری نہیں ہوتا کہ نص میں اور ظاہر میں کیا ہو، ٹکراؤ ہو. تو آپ ظاہر معنی بھی مراد لے لیتے ہیں اور نصی معنی بھی مراد لے لیتے ہیں. نصی معنی تو بالکل واضح ہے. نصی معنی کیا ہے؟ جو یہ انکار کرتے ہیں وہ یہ کہیں کہ جی اس سے مراد ہم جو ہے وہ مالک کہہ لیتے ہیں، آپ لہٰذا اس سے حضور کی ساری باتیں ہیں وہ اس سے ثابت نہیں ہے. اس کے یہ کہ اس سے مراد تو مالک ہیں، ان کو ساتھ ہم کیا جواب دیں، کیونکہ ہم تو یہ حجیت ہے حدیث میں جو ہے کون کرتے ہیں. اصل بات یہ نا، ہم کیا پڑھیں، ہم پڑھیں قواعد لغویہ عربیہ. یہ شرعی اصول نہیں ہے، یہ لغت کے اصول ہے. قرآن ایک لغت میں نازل ہوا ہے نا، وہ لغت کچھ پرنسپلز کے اوپر کھڑی ہے. اب بات سمجھیں، انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، یہ قرآن عربی زبان میں ہے تاکہ تم اس کو سمجھو. تو عربی زبان کچھ پرنسپلز کے اوپر کھڑی ہے، وہ ہمارے کوئی شرعی اصول نہیں ہے، وہ لغت کے اصول ہے. اس کے بغیر لغت سمجھ میں نہیں آئے گی. وہ صرف قرآن میں لغت کے اصول جاری نہیں ہو رہے، صرف ناف صرف قرآن میں جاری ہو رہی ہوگی، ظاہری بات ہے ہر جگہ جاری ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اب یہ قواعد لغویہ عربی ہے، تو ہم انہیں کہیں گے کہ لغت کا تقاضا یہ ہے، لغت عرب کا تقاضا یہ ہے کہ جب نص کے معنی، جب نصی معنی آپ مراد لیتے ہیں تو ظاہری معنی مراد لینا منع نہیں ہوتا، الا یہ کہ دونوں میں ٹکراؤ ہو. جہاں دونوں معنی میں ٹکراؤ ہو جائے ظاہر اور نص میں، تو پھر نص کو ترجیح دی جاتی ہے، ورنہ دونوں معنی مراد لیے جاتے ہیں. تو جو لوگ بہت زیادہ اس کے اوپر زور دیتے ہیں نا، جیسے ہمارے ہاں بھی کچھ ماڈرنسٹ طبقہ ہے کہ وہ قرآن کے معنی کو کیا کرتے ہیں، کنٹیکسٹ کے ذریعے سے اسپیسیفک کر دیتے ہیں، محدود ہو جاتے ہیں نا، معنی آپ کے لمیٹڈ ہو جائیں گے نا. اب آپ اس کو صرف مال غنیمت کے حوالے سے جب بیان کریں گے، ٹھیک ہے، تو یہ معنی اس کے لمیٹڈ ہو جائیں گے، جبکہ یہ اس سے ظاہری نص کو جب سامنے رکھیں گے تو اس کے مطلق اطاعت کے میننگ بھی نکلیں گے. تو اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم تھا کہ اس لفظ کے ظاہر سے یہ معنی نکل رہے ہیں، تو وہ نکالنے میں کوئی حرج نہیں، یہاں تک کہ خود متکلم یہ کہہ دے کہ بھائی اس کے ظاہری معنی مراد نہیں لینے. لغت میں اہل زبان ظاہری معنی مراد لیتے ہیں اور اس پہ عمل کو واجب سمجھتے ہیں، الا یہ کہ متکلم اس کی وضاحت کر دے کہ نہیں، ظاہر میری مراد نہیں، میری مراد صرف نص ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح کا معاملہ یعنی کہ پردے کے احکام میں بھی یہی ہے، جو جو ہے وہ ظاہر اور محسوس کی طرف زیادہ جاتا ہے، جبکہ اس میں بھی ظاہر کے حکم. تو پورا ایک کانٹیکسٹ تو بنتا ہے نا ایک رکوع سے. اب درمیان میں سے آپ ایک فریز کا معنی اٹھا لیں، اٹھا سکتے ہیں، بالکل اٹھا سکتے ہیں. یہ بات ہوگی، وہ اس کا ظاہری معنی ہوگا. اب بات سمجھ، یہ نظم قرآن والے کیا کہتے ہیں جی پورے نظم میں، اب ظاہری بات ہے بعض اوقات نظم جو ہے وہ پوری صورت کا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اسی میں آپ اس کا معنی سمجھیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں اس کا معنی سمجھنا ہے، اس کا انکار تو ہے ہی نہیں، نص کا تو انکار ہی نہیں ہے، بلکہ یہ بات کہی جا رہی ہے کہ نص تو اگلے درجے میں جا کے معنی کو بیان کر رہا ہے، واضح کر رہا ہے، لیکن وہ نص کا معنی پچھلے معنی سے ٹکرا رہا ہے، نہیں ٹکرا رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اطاعت کا حکم ہے، اور ساتھ میں خاص طور پہ کہا کہ جی مال فہ میں تو مانو، کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، وہ اسی کا ایک نو ہے. نص اسی ظاہر کا جو معنی ہے اسی کی ایک نو ہے، دونوں کا آپس میں ٹکراؤ ہے ہی نہیں، اس لیے کوئی مسئلہ تو پیدا ہو ہی نہیں رہا کہ آپ کوئی نیا معنی کر رہے. تو لفظ کو اس کے ظاہری معنی سے اس وقت پھیرا جاتا ہے جب کوئی دلیل ہو، ورنہ تو اسے اس کے ظاہر پہ باقی رکھا جائے. یہ مراد. تو نص سے کیا مراد ہے؟ نص سے مراد وہی اس کے جو کنٹیکسچول میننگ ہے، یعنی جو
یہ ایسا لفظ ہے جو اپنے الفاظ اور صیغوں سے ہی اپنے معنی کو واضح طور پہ بتلا رہا ہو اور کسی بیرونی چیز پر اس کا انحصار نہ ہو، نیز یہ معنی اور مفہوم بات کا مقصود اصلی ہو۔ صیغے سے معنی تو ظاہر میں بھی واضح ہو رہا ہوتا ہے، یعنی صیغہ ہی بتا رہا ہوتا ہے کہ اس کا یہ معنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہے، نیز یہ معنی اور مفہوم مقصود اصلی ہو، چونکہ یہ مقصود اصلی ہوتا ہے متکلم کا، اس لیے اس کو ترجیح ہوتی ہے، اس معنی کو اس لیے ترجیح ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے وَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا میں ایک معنی تو بے کی حلت کا اور ربا کی حرمت کا یہ ظاہری معنی ہے، اور دوسرا معنی کیا ہے کہ یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یہ اس کا نصی معنی ہے، یہ بات ہو رہی ہے۔ تو نصی معنی کو ترجیح دیں گے، اس کے ہم بھی قائل ہیں۔ تعارض کی صورت میں نص کو ظاہر پہ ترجیح ہوگی، ٹھیک۔ شاید یہ تو انہوں نے تعویل کے اوپر لمبی چوڑی گفتگو کی ہے، اس کو ابھی آپ چھوڑ دیں۔ تیسرا کیا ہے اس کے بعد، مفسر، یعنی متکلم نے خود ہی اپنے معنی کو مزید کھول کے بیان کر دیا، تفسیر کر دی۔ ایک بات بیان کر کے متکلم نے خود کہا بھائی میری مراد یہ ہے، تو اب وہ اور معنی واضح ہو گیا نا، تاکہ کوئی اس کا اب اور معنی مراد لے ہی نہ، ٹھیک ہے۔ تو اب اس میں تخصیص بھی نہیں ہو سکتی، ظاہر میں اور نص میں تخصیص ہو سکتی ہے، مفسر میں نہیں ہو سکتی، ٹھیک ہے۔ ظاہر اور نص کا میں نسخ ہو سکتا ہے، مفسر میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن محکم میں نسخ نہیں ہو سکتا۔ جی یہ نص جو آپ نے ابھی ورڈ بولا ہے کہ نص جو ہے وہ کہاں سے ہوگا؟ نہیں، وہ تو خود شریعت سے ہوگا نا، یعنی ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ظاہری معنی میں نا تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، لیکن تخصیص کے لیے دلیل چاہیے ہوگی، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سے نصی معنی میں بھی تخصیص کا احتمال ہوتا ہے، لیکن جو مفسر کلام ہوتا ہے نا اس میں تخصیص نہیں ہوتا، کیونکہ جو متکلم ہے اس نے اس کلام کی وضاحت کر دی ہے نا، اس کی تخصیص نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس کا نسخ ہو سکتا ہے، یعنی متکلم اپنی بات کو خود ہی منسوخ کر دے، کینسل کر دے، وہ ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کو شریعت سے ثابت کرنا پڑے گا نا۔ ظاہری معنی جو ہے اس کی تفسیر ہو سکتی ہے، نصی معنی کی بھی تفسیر ہو سکتی ہے، مفسر کلام کی کوئی تفسیر نہیں ہو سکتی، وہ پہلی مفسر ہے، آپ اس کی مزید کیا تفسیر کرو گے یا اس کی کیا تعویل کرو گے؟ وہاں تعویل کی گنجائش نہیں ہوتی مفسر کلام، یہ بات ہوتی۔ ہاں وہاں نسخ جو ہے اس کی تھیری اپلائی ہو سکتی ہے کہ جی یہ کلام منسوخ ہے، شارع نے خود بتا دی اس کا یہ کلام منسوخ ہے۔ محکم جو ہے نا اس سے اگلا درجہ، اس میں تو نسخ کا بھی احتمال نہیں ہوتا، نسخ ممکن ہی نہیں ہوتا، منسوخ نہیں ہو سکتا، محکم کلام کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو مفسر کلام کی انہوں نے مثال دی حد قذف کے حوالے سے، فجلدوم 80 جلدہ، ٹھیک ہے، کہ انہیں کوڑے مارو، کتنے؟ 80 کوڑے، ہاں 80 کوڑے مارو۔ تو اب یہ مفسر کلام ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو الفاظ مجمل وارد ہوئے ہیں جیسے اقیم الصلاۃ، آتوا الزکاۃ، تو اب ان کی تفسیر کہاں پر آئی ہے؟ حدیث میں۔ تو سنت نے ان کو مفسر کر دیا، سنت کے ساتھ مل کے یہ مفسر ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جس طرح ظاہر معنی پہ عمل کرنا واجب ہے، نص کے اوپر عمل کرنا واجب ہے، اسی طرح مفسر کلام پہ بھی عمل کرنا واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کی تفصیل کر دی، زکوٰۃ کی تفصیل بیان کر دی سنت کے ذریعے سے۔ تو مفسر کلام ضروری نہیں ہوتا کہ وہ قرآن کے اندر ہی ہو، قرآن کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے، سنت سے بھی ہو سکتا ہے نا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی فریضہ تھا نا، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا اس کی آپ تبیین کریں، تفسیر کریں۔ تو سنت جو ہے وہ تفسیر ہے قرآن کے اجمال کی۔ تو یہاں قطعیت تیسرے درجے پہ پہنچ جاتی ہے جہاں مزید تفصیل نہیں ہو سکتی۔ تفسیر اور تعویل کا انہوں نے فرق یہ کیا ہے کہ تفسیر تو بیسیکلی جو لفظ میں ہوتی ہے، جو خود متکلم کی طرف سے ہو، تعویل جو مجتہد کرتا ہے، تو تعویل اجتہاد کا دائرہ ہے، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ تفسیر میں تو متکلم نے خود، یعنی آپ نے خود ہی اپنی بات کی وضاحت کر دی تو یہ تفسیر ہے۔ کسی نے آپ کی بات سے جو کچھ سمجھا،
کسی نے آپ کی بات کی جو وضاحت کی وہ تعویل ہے. ٹھیک ہے. تو اب شارع نے خود اپنی بات کی وضاحت کر دی تو یہ تفسیر ہے. اللہ کی طرف سے کلام اترا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کر دی تو یہ تفسیر ہے. جو ہمیں سمجھ میں آیا تو یہ تعویل ہے. یہ انہوں نے خیر چوتھا درجہ کیا ہے؟ محکم. یعنی لفظ جو ہے وہ اپنے معنی پہ اخیر درجے میں دلالت کر رہا ہو. ٹھیک ہے، جہاں نسخ کا بھی احتمال ختم ہو جاتا ہے. پرانے کام کی تو تین کے لیے جو ورڈ بولتے ہیں فلم پر مفسر کا بھی تو ہوتا ہے. مفسر کا ہوتا ہے، وہ ٹیکنیکل میننگ تو نہیں ہے نا، وہ تو ویسے ہی اب ایک لغوی معنی میں ہم تفسیر کہہ دیتے ہیں، کسی چیز کو کھولنا ہے. ایسا بیسیکلی تو ہم تعویل کرتے ہیں نا، تعویل کرتے ہیں. تفسیر تو قرآن سے ہوگی، ہاں اس کو آپ تفسیر کہہ سکتے ہیں. القرآن یفسر بعضہ بعضا، یعنی متکلم کے کلام سے ہی آپ وضاحت پیش کر دیں تو وہ تفسیر ہے. جو آپ اپنی رائے پیش کر رہے ہیں تو وہ تعویل ہے، وہ تفسیر نہیں. ٹھیک ہے، مطلب قرآن کی آیت کی شرح میں آپ حدیث لے آئے تو یہ تفسیر ہے. شارع نے جو ہے وہ خود سے اپنی بات کی وضاحت کر دی. ہاں، جو آپ کو سمجھ میں آئی تو یہ تعویل ہے، اس کو تفسیر نہیں کہہ سکتے. تو تفسیر القرآن بھی ساری تفسیر نہیں ہوتی، تعویل بھی ہوتی ہے اس میں. ویلیڈیشن نہیں نہ ہو سکتی، وہ ایک اجتہاد ہے جس میں آپ مصیب بھی ہو سکتے ہیں، مخطی بھی ہو سکتے ہیں، خطا کا امکان بھی ہے، صحت کا بھی ہے. ہاں اللہ کے یہاں اجر ہے، بھلے آپ نے خطا کر لی پھر بھی اجر ہے. ہاں صلاحیت بھی ہو، نہیں اخلاص تو ہے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ صلاحیت بھی ہو، صلاحیت بھی. ہاں اپنی آراء بھی. ہاں تو تفسیر بالمعصور بیسیکلی تفسیر ہے. ٹھیک ہے، تفسیر بالرائے بیسیکلی تعویل ہے، وہ تفسیر تو نہیں، تعویل ہے. ما کان لکم ان تؤذوا رسول اللہ ولا ان تنکحوا ازواجہ من بعدہ ابدا. تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو اور ان کی بیویوں سے اس کے بعد کبھی بھی نکاح کرو. تو ازواج مطہرات سے نکاح کیا ہے؟ حرام ہے. اب اس میں نسخ بھی جائز نہیں ہے نا، وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کیوں ابدا کا حکم آ گیا، محکم کر دیا گیا، یعنی اخیر درجے میں. جیسے الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، نسخ کا احتمال ہی ختم ہو گیا کہ جہاد قیامت تک جاری رہے گا. یعنی تفسیر کا بھی احتمال نہیں ہے، نسخ کا بھی احتمال نہیں. مفسر کلام میں احتمال ہوتا ہے کہ منسوخ ہو سکے. منسوخ کون کرے گا؟ شارع کرے گا نا. مجتہد تو ایک نص کی جگہ دوسری نص تلاش کرے گا کہ اس نص، اب اس کلام میں دوسری نص تلاش کرنے کی ضرورت بھی نہیں. الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، کوئی کہے کہ جو ہو سکتا ہے جہاد منسوخ ہو گیا، چلیں کو دیکھتے ہیں نصوص وغیرہ. تو یہ نص خود کہہ رہی ہے کہ نہیں، پاسبل ہی نہیں ہے، تمہیں تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یعنی ناسخ نصوص کے اندر تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ بات ہو رہی ہے کہ محکم اس درجے میں واضح ہوتا ہے، یہ بات ہو رہی ہے. کہتے ہیں کہ نہیں جاری رہے گا، وہ تو نس کو ہی نہیں مانتے. ہاں وہ اس نس کو ہی نہیں مانتے. محکم کا پر عمل کرنا ظاہری بات ہے فرض ہے، واجب ہے. تو یہ تو چار ہو گیا وضاحت کے اعتبار سے، اور چار جو ہیں وہ اخفاء کے اعتبار سے. سب سے پہلے خفی ہے. خفی وہ ہے کہ جس کی اپنے معنی پر تو دلالت ظاہر ہو لیکن بعض افراد پر اس کا جو انطباق ہے نا اس میں اشتباہ ہو جائے. مثال کے طور پہ والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، سارق کا جو لفظ ہے چور کے لیے واضح ہے نا، چور کے لیے واضح ہے، لیکن بعض اور افراد کے لیے سارق کا لفظ واضح نہیں ہے، خفی ہو گیا ہمارے اوپر. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ نباش کے لیے جو کفن چور ہے، طرار کے لیے جو جیب کترا ہے. اب اہل عرب نے نباش کفن چور کے لیے نباش کا لفظ بولا، جیب کترے کے لیے طرار کا لفظ بولا. جیب کترا جو ہے کیا اس کے اوپر چوری کی حد جاری ہوگی؟ نباش کفن چور کے اوپر کیا چوری کی حد جاری ہوگی؟ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ چور کے لیے تو سارق کا لفظ ظاہر ہے، ظاہر نص ہے،
وہ جو ظاہر ہم نے وہاں پہ پڑھا، ٹھیک ہے. لیکن نباش اور طرار کے لیے یہ خفی ہے، یعنی غور و فکر کرنا پڑتا ہے کہ وہ دونوں جو ہے یہ سارق کے افراد میں شامل ہیں کہ نہیں. تو جیب کترے کو تو سب نے شامل کیا، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ سرقہ وہاں بدرجہ اتم پایا جاتا ہے. سرقہ کیا ہے؟ کسی کی غفلت میں مال محفوظ کو کیا کرنا، دو چیزیں ہیں نا، تو اس کی غفلت کا فائدہ اٹھانا کسی کی کہ وہ اپنے مال سے غافل ہے، اور دوسرا مال محفوظ کو لے لینا اس کی اجازت کے بغیر. تو اب یہاں جیب کترا تو کیا کرتا ہے، وہ انسان کی غفلت کمپلیٹ نہیں ہوتی، یہاں تو غفلت اس کی کیا ہے، ناقص ہوتی ہے. ہاں ٹھیک ہے، تو مطلب پاکٹ میں، ہاں پاکٹ میں، جیب میں ہے نا، محفوظ تو ہے، وہ مال محفوظ بھی ہے اور انسان تھوڑا چکنا بھی ہے. سرقہ میں تو اس کو پتہ بھی نہیں ہے نا، گھر بھی نہیں ہے، کو پیچھے سے آیا، تو یہاں کم از کم یہ ہے کہ تھوڑا ویجیلنٹ تو ہے، لیکن یہ نہیں پتا کہ ہو کیا رہا ہے، کاروائی کیا. وہاں سے گھڑی اتار لیتے ہیں، یقین مانے وہ نئی گھڑی تھی میری الاثر والوں کی، ہاں تو وہ پبلک ٹرانسپورٹ میں، مجھے یاد ہے آج تک بھولتی نہیں ہے، اور ہاتھ سے اتار لی، مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، اور 5 منٹ لگے ہوں گے. اس سے پہلے میں نے ٹائم دیکھا تو ایسے میں نے نا وہ بس میں جیسے وہ آپ پکڑ دیں، 5 منٹ بعد دیکھا تو ہاتھ میں گھڑی نہیں سمجھ ہی نہیں آئی، میں حیران رہ گیا اس کی مطلب کہ وہ تو باہر وہ اس میں محنت بڑی کرتے ہیں، کہا جاتا ہے بڑی محنت کرتے ہیں اس میں، ہیں ٹریننگ ان کی ہوتی ہے. ایسے ہی تو خیر باہر جیب تراش جو ہے یعنی طرار بھی اس میں داخل ہے، ٹھیک ہے، جو مہارت اور ہاتھ کی صفائی سے حالت بیداری میں لوگوں کا مال اڑا لیتا ہے. چور تو چلیں سوتے میں آپ کا مال اڑا لے گا، لیکن یہاں تو آپ بیدار بھی ہیں. نباش کے بارے میں نا اختلاف ہو گیا، کچھ فقہا نے نباش کو بھی سارق میں شامل کیا، یعنی اب طرار کو جب سارق میں شامل کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ طرار کے لیے قطعیت کی حد ہے، کہنے کا مقصد یہ، ٹھیک ہے، جیب کترے کے لیے بھی قطعیت ہے. نباش کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی مال محفوظ ہے کہ نہیں ہے، یہ ڈیبیٹ ہو گئی. جنہوں نے شامل کیا ہے سارق کے فرد میں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی جو مال تو پڑا ہوا ہے نا قبر میں تو وہ مال محفوظ ہی ہے، قبر اس کے لیے ایک حصن ہے. جو شامل نہیں کرتے وہ کہتے ہیں وہ مال محفوظ نہیں ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو میت ہے نا وہ حفاظت پہ قدرت نہیں رکھتی. تو سرقہ کی جو تعریف ہے وہ یہ کہتے ہیں کفن چور کے اوپر کامل طور پہ صادق نہیں آتی کہ وہ مال محفوظ نہیں ہے اس طرح کا. قبرستان ہے نا، وہ قبرستان، بہرحال یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، کچھ لوگوں نے اس کو شامل کیا کچھ ہی نہیں. تو احناف اس کو شامل نہیں کرتے، احناف اس کو شامل نہیں کرتے، کفن چور کو، نباش کو سارق میں شامل نہیں کرتے، تعزیری سزا دے دیں، ٹھیک ہے، جبکہ بقیہ فقہا اس کو شامل کرتے ہیں. جی تو جمہور کا نقطہ نظر یہ ہے کہ سارق کی تعریف میں نباش بھی داخل ہے، کیونکہ اس کے لیے ایک علیحدہ نام ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ سارق کے معنی اس پر منطبق نہیں ہوتے. وہ کہتے ہیں اس کے لیے علیحدہ نام ہے تو اس لیے تھوڑی سی آپ کو محنت کرنی پڑے گی. خفی کی دوسری مثال کیا ہے، قاتل جو ہے وہ وارث نہیں بنے گا، لا یرث القاتل، یہی آتا ہے نا. اب کون سا قاتل، خطا والا یا آمدن قتل کرنے والا؟ ہاں آمدن قتل کرنے والا تو وارث نہیں ہوگا، یہ تو ظاہر معنی ہے، ٹھیک ہے، لیکن خطاً قتل کرنے والا کیا وہ بھی وارث نہیں ہوگا؟ تو یہاں پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس معنی کے لیے یہ لفظ خفی ہو گیا کہ قتل خطا کو اس میں داخل کریں کہ نہ کریں. تو اس میں فقہا کا پھر اختلاف بھی ہو گیا، بعض نے داخل کیا قتل خطا کو، بعض نے نہیں کیا. تو جو یہ کہتے ہیں کہ داخل کرنا چاہیے قتل خطا کو، کہتے ہیں بھائی بندہ مارا ہے، اب ظاہری بات ہے قصاص نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو یہ پنشمنٹ تو دیں کہ وراثت سے محروم کریں، ورنہ تو لوگ کیا کریں گے، آمدن قتل کر کے
قتل خطا بنانے کی کوشش کریں گے. دوسروں نے کہا کہ نہیں، تو اس کے لیے قصاص بھی نہیں ہے اور اس کے لیے جو ہے یہ پنشمنٹ بھی نہیں. خیر بہرحال یہ تو بعض فقہا کا خیال یہ ہے کہ سزا میں دونوں برابر ہیں. ٹھیک ہے، آمدن قتل کرنے والا بھی اور مختی بھی. اس لیے قاتل کا اطلاق دونوں قسم کے قاتلوں پر ہوگا، بھلے وہ جان بوجھ کر قتل کرے یا غلطی سے کرے، دونوں ہی میراث سے محروم رہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کی دلیل وہ کیا دیتے ہیں جی، اس نے معصوم جان کو مارنے سے بچانے میں عدم احتیاط اور کوتاہی سے کام لیا، تو اس کوتاہی کی وجہ سے اسے میراث سے محروم رکھا جائے گا. اس شخص کو قتل کرنے کی بات کی جا رہی ہے، والد کو یا پھر کوئی بھی جس کا وہ وارث بن رہا ہو، کوئی بھی جس کا، جو چچا ہو سکتا ہے اس کا، جس کا وہ وارث بن رہا ہو. وارث تو کسی کا بھی بن سکتا ہے، رشتہ دار بہت زیادہ ہوتے ہیں. بھائی بہن میں وراثت جاری ہو جاتی ہے، میاں بیوی میں ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، شوہر اپنی بیوی کو قتل کر دیتا ہے، بیوی شوہر کو قتل کر دیتی ہے، وارث تو بنتے ہیں نا. تو خفی کا حکم کیا ہے کہ اگر یہ ثابت ہو جائے کہ یہ بعض افراد بھی اس میں شامل ہیں تو انہیں شامل سمجھا جائے گا اور ان کا وہی حکم ہوگا، اور اگر یہ ثابت نہ ہو تو ان کو شامل. لیکن یہ اجتہاد کا دائرہ ہے، اجتہاد کا دائرہ، اس میں اختلاف ہو سکتا ہے. دوسرا کیا ہے، مشکل سے مراد وہ لفظ ہے جو اپنے اس معنی کو خود نہ بتائے جو اس سے مراد ہے، کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ معنی کا احتمال ہوتا ہے. یہ وہی مشترک والی بات ہوگی، ایک سے زائد معنی کا احتمال ہے. تو اب مجتہد نے کیا کرنا ہے، غور و فکر سے ایک معنی اس کا کیا کرنا ہے، متعین کرنا ہے، یعنی جو اپنے معنی پہ دلالت نہیں کر رہا. خفی میں کیا تھا، دیکھیں خفی میں وہ اپنے معنی میں تو واضح نہیں تھا، اپنے معنی میں واضح تھا، کہیں اور جگہ پہ وہ واضح نہیں تھا. اخفا کم تھا، ٹھیک ہے، کسی اور فرد کے حوالے سے اخفا تھا. اب مشکل میں کیا ہے کہ وہ اپنے معنی کے حوالے سے ہی مشکل پیدا ہو گئی ہے کہ اس کا یہ معنی مراد ہے کہ نہیں. جیسے والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، ٹھیک ہے، قر کا معنی حیض بھی آتا ہے اور طہر بھی آتا ہے. تو اب یہ لفظ اپنے معنی میں پہ دلالت کرنے میں کیا ہے، مشکل ہے، غور و فکر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، خفی میں اپنے معنی میں دلالت کر رہا تھا کسی اور جگہ پہ، اب یہاں یہ اپنے معنی میں جو ہے وہ دلالت. تیسرا کیا ہے، مجمل یہ ہے کہ جب تک متکلم واضح نہ کرے اس وقت تک اس کا معنی واضح نہ ہو. مشکل میں تو یہ ہے کہ مجتہد غور کرے گا نا، مخاطب غور کرے گا تو اس کا معنی پہنچ جائے گا. لیکن مجمل میں مخاطب غور کر کے معنی تک نہیں پہنچ سکتا، جب تک متکلم نہیں بتائے گا اس وقت تک معنی معلوم ہی نہیں ہو سکتا. تو یہاں اخفا زیادہ تیسرے درجے پہ پہنچ گئے. ان الانسان خلق ہلوعا، اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا کیا، ہلوعا پیدا کیا. ہلوعا سے کیا مراد ہے، خود قرآن نے واضح کیا، اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا. اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو. کیا مراد ہے، متکلم نے خود واضح کیا. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ سارا نظام نماز کا نام بتاتے، اقامت صلاۃ کا، تو کیا کسی مخاطب کے لیے ممکن تھا کہ وہ اقیم الصلاۃ کے الفاظ سے یہ پورا نظام صلاۃ نکال لیتا؟ پاسبل ہی نہیں تھا. یا نظام زکوٰۃ نکال لیتا؟ پاسبل ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے، تو یہ اجمال. تو اجمال کے بعد چوتھا کیا ہے، متشابہ. مجمل کے بعد متشابہ، یعنی متشابہ ہوا ہے کہ جس میں چوتھے درجے میں جا کے وہ معنی اتنا مخفی ہو جائے کہ متکلم بھی اس کی وضاحت نہ کر رہا ہو. عام طور پہ کہا جاتا ہے جی حروف مقطعات اس میں شامل ہیں، یعنی متکلم نے بھی وضاحت نہیں کی، یا اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلقہ جو آیات ہیں وہ اس میں شامل ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس میں معنی واضح ہوتا ہے، لیکن بہرحال کچھ لوگ اس کو مثال کے طور پہ بھی لیکن احکام میں متشابہ نہیں ہو سکتا. ایک بات تو واضح ہے، کیونکہ احکام میں مقصود کیا ہوتا ہے، عمل کرنا. تو اب معنی ہی نہ واضح ہو تو عمل کیسے پاسبل ہوگا. اس لیے کچھ لوگوں نے متشابہ کا انکار ہی کر دیا کہ متشابہ ہے ہی نہیں، بس لغوی اعتبار سے پڑھ لیں. یا کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ متشابہ بھی من وجہ متشابہ ہوتا ہے، ایک اعتبار سے متشابہ ہوتا ہے، ہر اعتبار سے متشابہ نہیں ہوتا. جیسے حروف مقطعات ہیں، ایک اعتبار سے متشابہ ہیں کہ معنی معلوم نہیں، لیکن ایک اعتبار سے ان کا فائدہ ہمارے علم میں ہے کہ بھئی یہ حروف ہیں جن سے یہ قرآن اللہ نے تالیف کی ہے،
تمہاری زبان کے حروف ہیں، الفابیٹس ہیں، حروف تہجی ہیں، ان سے کوئی اس جیسا کلام لیا، تو ایک تحدی، ایک چیلنج اس معنی۔ چلیں جی نیکسٹ ٹائم پھر آگے چلتے ہیں دلالت کی اقسام پہ۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد الرحمن اینڈ کمیونٹی سینٹر کے تحت ہمارے بہت سے پروجیکٹس چل رہے ہیں، اس میں ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں جیسے کہ راشن پروگرام ہے، اسی طرح سے میڈیکل کیمپس، منتھلی میڈیکل کیمپس لگائے جاتے ہیں۔ آج کل بچوں کا چیلنج یور سیلف ٹین ایجرس کا پروگرام چل رہا ہے، 13 سے 24/7 وہ ہمارے پاس رہتے ہیں، 7 ڈیز کی ورکشاپ ہے اسمارٹ فون اسکرین کے ایڈکشن سے نکالنے کے لیے، اور بہت سارے اس طرح کے تربیتی اصلاحی پروگرام چل رہے ہیں، حفظ کلاس چل رہی ہے، ہمارے ایس ڈی این کے پروگرامز ہیں، ہمارا ایس ڈی این اسٹوڈیو کے نام سے ویب سائٹ ہے، اس پہ کورسز ہیں، یہ سب کورسز فری میں اویلیبل ہیں۔ چینل کے اوپر ہمارے جو ہے ویکلی بیسس کے اوپر ہمارے کورسز اپلوڈ ہو رہے ہوتے ہیں، پوڈ کاسٹ ہیں، تربیتی اصلاحی پروگرامز ہیں، ان سب کے اوپر ہماری کوئی منتھلی 1 ملین کے قریب کاسٹ آ رہی ہے۔ ہمارے سارے اس ادارہ جاتی پروگرامز کی، اسٹوڈیوز کی، اسی طرح سے ہمارے دعوتی اور اصلاحی پروگرامز ہیں، ہمارے ویلفیئر کے پروجیکٹ ہیں، ہماری مسجد کا پروجیکٹ ہے، اور ہماری تربیہ ورکشاپس وغیرہ ہیں۔ تو اس میں ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کریں، جو بھی لوگ کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے ہم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن کے اندر اپنا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ ہم شیئر کر دیں گے، یا اپنا واٹس ایپ نمبر شیئر کر دیں گے، اس پہ ہم سے کانٹیکٹ کر کے وہ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔